الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب جی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم ترین موضوع پہ یہ مشتمل موضوع ہے، جس کا عنوان ہے کردار یزید واقعہ حرہ کی روشنی میں۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آج بعض لوگ
یزید پلیت جہنمی شخص کو اپنا لیڈر، رہنما اور اللہ معاف فرمائے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، ہماری نگاہ میں اور بھی بہت ساری تاریخ کی کتابیں موجود تھیں اور ہیں جن سے ہم یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ عرض کر سکتے تھے، عربی تفاسیر بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کی اصلاح کی نیت سے کہ شاید ان کو سننے کے بعد کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین نہیں ہے، ہم نے جس کتاب کا آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے وہ کتاب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جس کا نام جو ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے۔ البدایہ جو عربی نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ سن 63 ہجری کے واقعات کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ سب سے پہلا جو واقعہ لکھا وہ واقعہ حرہ ہی لکھا ہے، سن 63 ہجری کے واقعات۔ تاریخ کی بڑی عربی کتب میں اسی طرح باب چلتے ہیں، سن 25 ہجری کے واقعات جو اہم ترین ہوتے ہیں، 26 کے، 27 کے یا 15 کے یا 20 کے، یوں تاریخ کی بڑی کتب تقریباً ترتیب دی جاتی ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر وہ شخص ہیں جو مسلکاً مقلد ہیں، تقلید کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ حنبلی المسلک، یعنی حافظ ابن کثیر غیر مقلد نہیں ہیں بلکہ آپ ہماری ہی طرح مقلد ہیں۔ جس طرح آج مسلمان ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں، حافظ ابن کثیر بھی ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کے کیا تھے؟ تقلید فرماتے تھے۔ تو جو لوگ آج یزید کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں، وہ کیونکہ حافظ ابن کثیر کی کتب سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں، آپ کی کتب کا بارہا سٹیجوں پہ نام لیتے ہیں اپنی سٹیجوں پر، اس لیے ہم نے آج کے اس درس کا انتخاب ہی حافظ ابن کثیر کی کتاب سے کیا کہ شاید ان کو حافظ ابن کثیر کی زبانی ہی سمجھ آ جائے کہ جس کو ہم خلیفہ کہہ رہے ہیں، حافظ ابن کثیر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ظالم کو کیا کچھ کہا ہے جس کو ہم اپنا امیر المومنین کہتے ہیں۔ ان میں اگر 100 ان کا عالم سٹیج پہ بیٹھنے والا کسی قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کرے گا تو 100 میں تقریباً 98 جو ہوں گے وہ جب تفسیر پیش کرے گا تو کہے گا یہی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ تو ہم ان کو سمجھانے کی غرض سے البدایہ والنہایہ کو ساتھ لائے۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی کتاب سے آج کے درس کو تیار کیا۔ 8ویں جلد ہے، سن 63 ہجری کے واقعات جہاں حافظ ابن کثیر نے شروع کیے تو پہلا واقعہ لکھا کہ واقعہ حرہ۔ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کانا سببھا، آخر اس کا سبب کیا بنا۔ یزید نے جو کربلا میں ظلم و ستم کیے وہ تمام مسلمان جانتے ہیں، اور یہ جو کربلا کا واقعہ تھا یہ 61 ہجری کا تھا، اور یہ جو واقعہ حرہ ہے یہ واقعہ ہے 63 ہجری کا، یعنی واقعہ کربلا سے 2 سال بعد، واقعہ کربلا سے 2 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور واقعہ کربلا 61 ہجری کے ابتدا میں ہوا، یعنی محرم الحرام شریف میں، جبکہ واقعہ حرہ یہ 63 ہجری کی انتہا میں ہو رہا ہے، یعنی ذوالحجہ شریف میں۔ اب تقریباً 2 سال کا عرصہ ہے، تقریباً کتنا؟ 2 سال کا عرصہ ہے۔ واقعہ کربلا کو تو ہمارے اکثر مسلمان جانتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے،
غلط یا صحیح؟ کیونکہ صحیح روایات واقعہ کربلا میں بہت کم پیش کی جاتی ہیں، اکثر جھوٹ پہ سارا نظام چلایا جاتا ہے، غلط قسم کی من گھڑت قسم کی کہانیاں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جن کا تعلق واقعہ کربلا سے ہوتا نہیں۔ تو حافظ ابن کثیر واقعہ حرہ، میں ایک حدیث مبارکہ پہلے عرض کر دوں مشکات شریف کے حوالے سے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے جس جگہ سن 63 ہجری کو یزید پلید کی فوج نے مدینہ المنورہ کے رہنے والے صحابہ، تابعین، حفاظ قرآن، معلمین، مدرسین کو بے دردانہ ذبح کیا، سرکار نے اپنی حیات میں ہم آپ کی حیات کے آخری دن ہی اس حدیث کو مان لیں، حالانکہ ہے نہیں آخری دن کی حدیث، اگر مان لیں تو پھر بھی 53 سال بعد میں یہ واقعہ ہو رہا۔ کتنا سال بعد میں؟ سرکار نے حضرت سیدنا ابوذر کو فرمایا، اے ابوذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب یہ مقام حرہ خون سے اس طرح بہہ رہا ہوگا جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ سرکار نے اس کی غیبی خبر پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ اگر سرکار کی ظاہری آیات کا آخری دن بھی اس حدیث کے لیے مراد لیں تو پھر بھی 53 سال پہلے بنتے، حالانکہ آخری دن تھا نہیں جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ جب آپ نے یہ جملہ، تو نگاہ نبوت قیامت تک سب کچھ اللہ کی عطا سے دیکھ رہی تھی، دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھتی جائے گی، اور قیامت تک دیکھتی۔ حافظ ابن کثیر نے سبب لکھا کہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے یعنی صحابہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید کی بیعت کو، بیعت یہاں وہ نہیں جو آج آپ کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یہ بیعت نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بیعت نہ بھی کریں تو کچھ، ہاں اگر کوئی صحیح پیر صاحب مل جائے، اول تو ملتا نہیں، اگر کوئی صحیح مل جائے 1,00,000 میں 1 ہمارے زمانے میں، تو اس کے بیعت کر لینے میں برکت ضرور ملتی ہے، برکت بندے کو ضرور ملتی ہے۔ جو نہ کرے اس کو ہم کم از کم گناہ گار نہیں کہہ سکتے شریعت کی روشنی، اس کو بیعت برکت کہتے ہیں۔ یہاں بیعت کا معنی ہے کہ حاکم کو اپنا حاکم تسلیم کرنا، حاکم کو اپنا حاکم۔ تو صحابہ نے اس بدبخت کو جب دیکھا، کربلا والا معاملہ پہلے بھی سنتے تھے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نمازیں قضا کر دیتا ہے، سستی کرتا ہے، لڑکیوں کو اپنے محل میں نچواتا ہے، گانے باجے ان سے سنتا ہے، صحابہ پہلے بھی اس سے تنگ تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ دیکھا تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمانوں کا حاکم اور لیڈر اور رہنما ہو سکتا۔ اسی بات کو ہی دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا یہ مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ہو سکتا، اس لیے مسجد نبوی شریف میں صحابہ اور تابعین اور اہل پاک جو افراد موجود تھے، ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے۔ کوئی سٹیج کی طرف آتا ہے، منبر کے قریب کھڑے ہو کے اپنے سر سے امامہ اتار کے لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے جس طرح میں نے سر سے امامے کو اتار کے پھینک دیا ہے، سن لو میں نے اسی طرح یزید کو اپنے آپ سے دور پھینک دیا ہے، یہ ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا حاکم۔ بعض افراد اٹھے، انہوں نے کہا جس طرح بندہ اپنے پاؤں سے جوتی کو اتار کے پھینک دیتا ہے، ہم نے اسی طرح اس بدبخت کو، ہم اس کو اپنا حاکم نہیں مانتے، ہم نے اس کو اسی طرح پھینک دیا ہے گویا کہ جس طرح پاؤں سے جوتی کو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حتی اجتماع شیء کثیر من الاماء والنعال هناك، کہتے ہیں جب یہ نظام چلا صحابہ باری باری اٹھتے ہیں، یہی اعلان کرتے ہیں کہ ایسا ظالم مسلمانوں کا رہبر ہو سکتا، مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا، مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا۔ تو صحابہ نے، حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے وہابیوں گھر جا کے پڑھنا اس کو، جسے آج تم اپنا ابا، اپنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کہتے ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتا ہے حتی اجتماع شیء کثیر من الامائم،
حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف میں اماموں کا ایک ڈھیر لگ گیا، جو لوگوں نے سر سے اتار کے پھینک کے پریکٹیکلی لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ظالم ہمارا حاکم ہو سکتا، ہم اب اس کو اپنا امیر مانتے کیونکہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ قاتل ہے، یہ جہنمی ہے، اس لیے ہم ایسے شخص کو اپنا امیر مانتے۔ یہ فیصلہ کن لوگوں نے کیا؟ اونچی بولے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اپنے عقائد صحابہ کی طرح کر لو، فقد اہتدوا، اللہ فرما رہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ رب کا قرآن ہے، اللہ فرما رہے کیا ہو جاؤ گے؟ اگر تم ہماری نہ مانتے، اور تم نے ماننی بھی نہیں تھی، اس لیے ہم نے حافظ ابن کثیر کو سامنے رکھا، البدایہ والنہایہ ہمارے سامنے ہے، پوری کائنات کی وہابیت کو ہم عرض کریں گے، اپیل کریں گے، اپنے اس گندے مذہب اور عقیدے سے توبہ کر لو، ورنہ پھر اپنے لائبریریوں میں جاؤ، اپنے مفتیوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو ہم نے اس طرح جملے سنے ہیں، اور جملے اس کی کتاب سے سنے ہیں جو ہر وقت وہابیوں کو سٹیج پہ جن کا نام لیا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب جس بدبخت کو امیر ماننے سے صحابہ جیسے نفوس قدسیہ نے انکار کر دیا، جس کو اپنا رہبر و رہنما ماننے سے، خلیفۃ المسلمین ماننے سے صحابہ نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ امام حسین کو تو تم مانتے نہیں ہو کہ ہم ان کو آپ کے سامنے رکھیں، صحابہ کو تو تم مانتے ہو نا، جھوٹے سچے بھلے جس طرح بھی مانتے ہو۔ اگر واقعی صحابہ کی محبت ہے تو صحابہ نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین، اور لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے، لکھا ہے حافظ ابن، 8ویں جلد ہے البدایہ والنہایہ کی صفحہ 307 پر، صفحہ 300، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے یہ کتاب چھپی ہے، عربی جو آپ کا البدایہ والنہایہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب اس بدبخت کو پتہ چلا، جب اس بدبخت کو کہ صحابہ نے تو میری بیعت کو جناب اس قدر میری بے عزتی کی ہے، یہ کسی کی بے عزتی ہے نا، کوئی کہے میں نے اس طرح اس کی حکمرانیت کو پھینک دیا جس طرح اپنے پاؤں سے میں نے جوتے کو پھینک دیا، کوئی کہے اس طرح پھینک دیا جس طرح میں نے سر سے اپنے امام کو۔ ابھی پیچھے حافظ ابن کثیر کی زبانی عرض کیا، جب اس کو پتہ چلا یہ آگ بگولا ہو گئے۔ جس نے نواسہ رسول کو نہ چھوڑا وہ صحابہ کو کب چھوڑے گا؟ یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ یہ ظالم چاہتا تھا کہ بس میری حکمرانی اور بس میں ہی یہاں رہوں، جو بھی میرے ان تمام گندے کاموں کے خلاف زبان اٹھائے گا، آواز بلند کرے گا، ہاتھ بلند کرے گا، میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ یہ حافظ ابن کثیر کے جملے البدایہ والنہایہ میں ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس ظالم نے سوچا تھا شاید میں جس طرح ظلم و ستم کروں گا میری پکڑ نہیں ہوگی۔ وہابیوں، حافظ ابن کثیر لکھتا ہے، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ اس نے سوچا تھا کہ میں جس طرح مرضی ظلم کروں گا میری پکڑ، اس نے سوچا تھا جو ظلم کے خلاف اٹھنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کرا دوں گا تو میں عیش و عشرت کے ساتھ حکمرانی کرتا رہوں گا۔ حافظ ابن کثیر لکھتا ہے اس کے اس ظلم کو رب نے چلنے نہ دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر کے جملے، اللہ نے اس ظالم کو پکڑ لیا۔ یہ حافظ ابن کثیر کے جملے، اللہ نے اس ظالم سے مراد کون لے رہے ہیں حافظ صاحب؟ یزید کو، اس ظالم کو پکڑ لیا اور اس کو مہلت نہ دی، اور اس ظالم کو مہلت نہ دی۔ میرے بھائی، واقعہ حرہ کے صرف 3.5 یا 4.25 مہینے کے بعد یہ پلیت جہنم کو خود بخود رسید ہو گیا۔ اللہ نے اس کو مہلت نہ دی۔ حافظ ابن کثیر لکھتا ہے اس نے کیا کیا؟ فبعث البرید الی مسلم بن عقبہ، ایک بدبخت انسان، جہنمی انسان جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ۔ یزید نے اس کو کہا کہ تیرے سپرد کرتا ہوں مدینہ، تیرے سپرد کرتا ہوں مدینہ چاہ، وہاں پر
3 दिन उन लोगों पर मेरी बैत को पेश करना कि उसे अपना अमीर अल मोमिनीन मान लो, यजीद को अपना। काश के कोई वहाबी अकल की दुनिया में बैठकर सारे तअस्सुबात को उतार कर काश के हमारे इस कलाम को सुन ले। अगर कोई करोड़वें दर्जे की भी अकल रखता होगा तो कम से कम वहाबी से तौबा तैब जरूर हो जाएगा। शर्त यह है कि करोड़वें दर्जे की उसमें अकल हो। गौर करें क्या कहने लगा, कहने लगा यजीद ये ले फौज, ये ले आशरा तो आलाफ 10,000 फौजी दिए जो घोड़ों पे सवार थे। किस चीज पे सवार थे? हाफिज इब्न कसीर की जुबानी अर्ज कर रहा हूं। आशरा तो आलाफ फारिस, ऐसे 10,000 फौजी दिए मुस्लिम बिन उकबा को यजीद ने, जो किन चीजों पे सवार थे? घोड़ों पर सवार थे। वकीला इसना अशर अल्फा, और बाज ने कहा नहीं 12,000 थे। और आगे हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं 15,000 फौजी वो थे जो पैदल थे। 12,000 या 10,000 घोड़ों पे, 15,000 वो जो वआता कुल्ला वाहिदिन मिनहु मिअत दिनार। और इस यजीद ने इस टोटली फौज के हर एक फौजी को 100 दिनार दिया था जाने के लिए। बाद का इनाम बाद में है, जो लूट सूट करनी है मदीने में जाके वो बाद में है। किस काम पर हर फौजी को 100 अशरफी सोने की दी जा रही है? जनाब आज करोड़ों रुपए की मालियत बनती है, इसको 100 रुपया ना समझा जाए, सोने के 100 सिक्के समझा जाए। हर फौजी को सोने का 100 किस काम के लिए दिया? जाओ सहाबा को ज़बह करो। हर फौजी को 100 सोने का सिक्का दिया। किस काम के लिए दिया? जाओ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी के सुतूनों के साथ अपने घोड़े बांधकर शराब पीकर मस्जिद नबवी की पाक दामना औरतों से जिना करना मस्जिद नबवी के अंदर। इस बात पर इस लानती शख्स ने अपनी फौज के हर शख्स को 100 सोने का। आज कहते हो ये हमारा अमीरुल मोमिनीन है। बेगैर तो तुम्हें समझ नहीं आती ये कितना बड़ा जालिम शख्स है जो रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी की तौहीन के लिए, मस्जिद नबवी के अंदर जिना के लिए, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधने के लिए, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा और ताबईन को ज़बह करने के लिए, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़ों का पेशाब कराने के लिए, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर शराब पी के जिना कराने के लिए जो जालिम हर फौजी को अभी भेजते हुए 100 सोने के सिक्के दे रहा है, इस जालिम को किस मुंह के साथ अपना अमीरुल मोमिनीन समझते हो? यह हमने किसी और किताब से ना कहा, सिर्फ हाफिज इब्न कसीर बोल रहा है। अकेला अलविदा व निहाया अर्ज कर रहा हूं, जिसको तुम बड़े शद्द मत के साथ मानते हो, और तुम्हारी इस्लाह के लिए मैंने इसको सामने रखा हुआ है। वरना और भी बहुत सारी किताबें, अरबी तफसीरें भी हमारे पेश नजर हैं जिनमें ये सारी बातें या इनमें से अक्सर बातें हमें मिल जाएंगी। मेरे भाई हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं इस जालिम ने कहा फौज लेके चलो मदीने, करना क्या है? उदउल कौम सलासा फ़इन राजऊ इला त्ताअ फ़क़बिल मिनहुम। कहने लगा जा उधर 3 दिन तक उनको मेरी बैत पेश करना कि यजीद को अपना अमीर अल मोमिनीन मानो। क्या बात मनवानी है? ऊंची बोलो। काश, ज़हन में एक जुमला आ गया, काश कि यजीद के ज़माने में ये ग्रुप मौजूद होता। काश तो कम से कम उसका इतना खर्चा तो ना होता। जो बगैर पैसों के आज उसको अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, काश के ये यजीदी ग्रुप उस वक्त होता तो यजीद का इतना माल ना लगता अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने पर। इन मलऊनों ने बगैर उसके कहे मान लेना था।
جو آج کہہ رہے ہیں اس وقت کیوں نہ اپنے ابے کو کہتے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ ہمارا رہبر و رہنما ہے. میرے بھائی سنی ہے تو پھر سنیوں والا عقیدہ بھی اپنا. دیکھ یزید مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی طرف بھیجتا. حافظ ابن کثیر کی زبانی عرض کر رہا ہوں, کہتا کیا ہے 3 دن اور 3 رات مدینے کے رہائشیوں کو کہنا یزید کو اپنا لیڈر مانو, یزید کو اپنا امیر المومنین, یزید کو خلیفۃ المسلمین. کہنے لگا اے مسلم بن عقبہ فَإِنْ رَاجَوْا إِلَى الطَّاعَةِ, اگر تو وہ میری اطاعت قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے یزید ہی ہمارا امیر المومنین ہے, یزید ہی ہمارا کیا ہے. اگر مدینے کے صحابہ اہل بیت میری یہ بات مان لیں تو ان سے قبول کر لینا, جنگ نہ کرنا. قبول کر لینا, جنگ. یہ بدبخت وہاں پہنچا. مسلمانوں کو ہاں اگلا آرڈر بھی سنتے جائیں, اسی بات کا اگلا آرڈر بھی کہنے لگا وَإِلَّا, اگر وہ تیری بات یہ والی نہ مانے, اگر وہ تیری بات کہ ہم یزید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, کیونکہ یزید کو پتہ تھا جنہوں نے مجھے پہلے ٹھکرا دیا وہ آپ بھی مجھے اپنا امیر المومنین مانیں گے, جس طرح بھی حافظ ابن کثیر کی زبانی پیچھے میں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگا اگر وہ مجھے اپنا امیر المومنین صحابہ نہ مانے وَقَاتِلْهُمْ, تو ان کو شہید کر دینا. اس نے تو کہا قتل کر دینا, ہم اس کا ترجمہ صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کر رہے ہیں. وَقَاتِلْهُمْ, ان سب کو شہید کر دینا. اور جس وقت وَإِذَا ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ, جب تجھے فتح ہو جائے ان کو قتل کرنے میں. یزید کہتا ہے مسلم بن عقبہ کو, کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں پھر 3 دن اور 3 رات کے لیے مدینہ تیرے لیے تیری فوج کے لیے میں نے حلال کر دیا ہے. جس کی مرضی عزت لوٹو, جس سے مرضی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے زنا کرو, جس سے مرضی جس سے ظلم کرو, کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں, امیر المومنین. لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اگر صحابہ مجھے امیر المومنین مدینے کے صحابہ مان لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کو قتل کرو. اور جب قتل ہو جائیں تو پیچھے بچیں گی ان کی بیویاں, پیچھے بچیں گی ان کی بہنیں, پیچھے بچیں گی ان کی پاک دامنہ بیٹیاں. یزید کہنے لگا میں نے تمہارے لیے ان عورتوں کو اور جو ضعیف العمر لوگ بچہ ان کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تمہارے لیے میں کیا کرتا ہوں. ابھی سامنے جملہ آئے گا حلال کرنے سے کیا مقصد تھا. اب یہ بے ایمان پہنچا, جب اس جگہ آیا واقعہ ہرہ, جب اس مقام پہ آیا اس نے وہی کیا جو اس کو یزید نے اس کے لیڈر نے کہہ کے بھیجا تھا. اس نے مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کو کہا, صحابہ کرام کو کہا کہ یزید کو اپنا امیر المومنین مانو, یزید کو اپنا. آج امیر المومنین کی رٹے لگانے والوں, اگر وہ امیر المومنین کا کسی اعتبار سے بھی مستحق ہوتا تو صحابہ اپنی جانیں نہ کٹواتے اسی جملے پر. صحابہ نے کہا ہم اس پلیت کو اپنا امیر المومنین کہتے کیونکہ یہ شرابی ہے, کیونکہ یہ زانی ہے, کیونکہ یہ بدمعاش ہے, یہ رسول اللہ کی اطرت کا دشمن ہے, کیونکہ واقعہ کربلا 61 کو ہوا, واقعہ ہرہ 63 کو ہو رہا, 2 سال بعد. صحابہ نے کہا ہم اس کو اپنا امیر المومنین مانتے. ایک دن گزر گئے, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. مسلم بن عقبہ لعنتی شخص کہنے لگا اے مدینے کے مسلمانوں, مجھے جو امیر المومنین یعنی یزید کی طرف سے حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا. اب آخری دن ہے, یا تو یزید کو اپنا امیر المومنین, اونچی بولو, یا تو اے صحابہ کی جماعت یزید کو اپنا امیر المومنین, ذرا اونچی بولیں, یزید کو اپنا, یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ایک جانب ہزار فوجیوں کا لشکر ہو, دوسری جانب گھروں میں رہنے والے عام مسلمان, وہ مسلح ہیں, وہ عام حالت میں بیٹھے ہیں. مقابلے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا یہاں.
हजारों की तादाद में उस पलीत ने फौज भेजे कि मदीने के सहाबा को ज़बह कर देना अगर वो मुझे अपना अमीरुल मोमिनीन ना माने तो। अब आखिरी वार्निंग थी यजीद की तरफ से, आज शाम तक यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अपना लीडर, अपना रहबर और रहनुमा मान लो ऐ सहाबा, वरना कल से मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सहाबा ने कहा ये जाने कटवा देंगे, ऐसे पलीत को हम अपना अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते। कुर्बान जाऊं आज मसलक अहले सुन्नत पर, जो सहाबा का अकीदा है बेहमदी ताला वही आज अहले सुन्नत का अकीदा है। हम भी यही कहते हैं कि ऐसा फासिक फाजिर मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हो सकता। सहाबा ने भी यही कहा था और कहा था कि जान लेनी है ले लो, माल लेना है ले लो, इज्जत लेनी है ले लो, लेकिन इस जालिम को हम अपना लीडर मानते, हम अपना अमीरुल मोमिनीन मानते। मुस्लिम बिन उकबा ने क्या किया, अगले दिन इस पलीत शख्स ने मुसलमानों पर अपनी फौज को इजाजत दी कि मदीनतुल मुनव्वरा में जितने मुसलमान तुम्हारे सामने उनको ज़बह कर दो। क्या कर दो? ज़बह कर दो। फिर एक बार अपने भाइयों से पूछता हूं, आप लोगों से, सहाबा किराम जो मदीने के रिहायशी हैं, पुरअमन जिंदगी गुजार रहे, किसी के साथ कोई कत्ल गारत नहीं करते, सिर्फ एक बात पे वो इज्तिमा करके बैठे थे, इस बात पे इत्तेफाक करके बैठे थे कि ऐसा शराबी, ऐसा जानी, ऐसा इतरत रसूल का दुश्मन हमारा अमीरुल मोमिनीन हो सकता। तो उनके घरों पर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर यजीद की फौज ने उनको बेदर्दाना ज़बह कर दिया। बेदर्दाना क्या किया? ज़बह किया। ये हाफिज इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया जल्द 8 के अंदर लिखते हैं, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस बदबख्त ने वह अबाह मुस्लिम इब्न उकबा अल-मदीना था सलासत अय्याम, मुस्लिम बिन उकबा ने अपनी फौज के लिए हलाल करार दे दिया मदीनतुल मुनव्वरा को सलासत अय्याम, कितने दिनों के लिए? यक्तुलूना, कहने लगा ज़बह कर दो जो भी तुम्हारे सामने आए, वयअख़ुज़ून अल-अमवाल, और इनके माल लूट लो, इनके माल लूट लो, जिस तरह तुम्हारा दिल करे इनके साथ जुल्म और सितम करो, क्योंकि हमारे अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यही है। यजीद का काम शुरू हो गया। ये ऐसा पलीत शख्स था मुस्लिम बिन उकबा। इसके चच्चे की बेटी इसके पास आई, मुस्लिम बिन उकबा के हकीकी चच्चे की बेटी थी। कहने लगी इन जालिमों को रोक के हमारे घर का माल ना लूटे, क्योंकि मैं तेरे चच्चे की। इस जालिम ने अपनी फौज को कहा इब्तिदा ही इसी के घर से की जाए। वो आई सिफारिश करने कि मैं तेरे चचा की क्या लगती हूं, अपनी फौज को कह कि हमें माफ कर दे, अमान लेने आई हूं। इस जालिम ने अपनी फौज को कहा सबसे पहले जुल्म और सितम मेरी चच्चे की इस बेटी के घर पे किया जाए। इब्तिदा इस जालिम की फौज ने वहीं से की। एक औरत आती है, ये सारा कुछ हाफिज इब्न कसीर ने लिखा। इस जालिम को कहती है मुस्लिम, मैं किसी जमाने में तेरी लौंडी थी, मेरा एक बेटा तेरी फौज के हाथ चढ़ गया, खुदारा मेरे बेटे को अमान दे दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। इस जालिम ने कहा वो कौन है? जब निशानदेही हुई तो इसने फौरन अपनी फौज को कहा इसका सर कलम करके इसकी गोद में डाल दो, इसका सर कलम करके इसकी मां की गोद में डाल दो। आखिर क्या कसूर था मुसलमानों का, क्या कसूर सहाबा किराम का जो मदीने के रहशी हैं। ये जालिम हुक्मरान तो मुल्क के शाम में बैठा है, अपनी फौज को भेज के सहाबा को ज़बह कराया जा रहा है। हम पूछते हैं पूरी कायनात के उन लोगों से जो आज यजीद को अपना लीडर, अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं, बताया जाए इन सहाबा का क्या कसूर है। गलत बात तो नहीं किया हमने? बताया जाए इन नफूस कुदसिया को जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ज़बह किया जा रहा है, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है सिवाय इस एक बात के, वो शराबी,
وہ فاسق، وہ فاجر، وہ جہنمی، وہ لعنتی یزید کہتا تھا مجھے اپنا صحابہ کہتے تھے ایسا ظالم ہمارا امیر المومنین ہو سکتا؟ اس وجہ سے یہ ظلم ہوا۔ اب کس منہ سے کہو گے کہ وہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے؟ اگر مسلمانوں کا ہے تو پھر صحابہ تمہارے نزدیک کس کھاتے میں ہیں؟ جنہوں نے اسی بات پر اپنی جانیں قربان کرا دی، شہید ہو گئے، ان کی عزتیں پامال کی گئیں۔ ابھی یہ سارے جملے حافظ ابن کثیر کی زبانی آ رہے ہیں، کس طرح ان کو ذبح کیا گیا، کس طرح ان کی عزتیں پامال کی گئیں۔ آخر قصور کیا تھا؟ صرف یہی بات تھی نا جو آج ہم کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں کہ یزید جیسا لعنتی شخص مسلمانوں کا امیر المومنین ہو سکتا؟ یہی صحابہ کا نعرہ تھا، اور اسی حق کی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو۔ کس منہ کے ساتھ اس کو یزید کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں لوگ؟ اب سنیے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اے لوگوں، سب سے پہلی بات جو حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے وَوَاقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ وَوَاقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى قِيلَ، کہہ رہا ہے کہ مدینے کی پاک دامنہ عورتیں، مدینہ المنورہ کی پاک دامنہ عورتیں، سرکار کے شہر کی عورتیں جن میں اکثر صحابیات ہیں، اکثر، کیونکہ سرکار کو ظاہری طور پہ دنیا کو چھوڑے ہوئے ابھی صرف 53 برس گزرے ہیں۔ کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 53 برس۔ تو ہر وہ شخص اس وقت کا جس کی عمر 60 سال یا اس سے اوپر تھی، وہ سب کے سب سرکار کے صحابہ تھے، وہ سب کے سب سرکار کے کیا تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اب سنیے، حافظ ابن کثیر جلد 8 صفحہ 311 پہ لکھتے ہیں وَوَاقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ، یزید کے فوجیوں نے سرکار مدینہ کے شہر کی پاک دامنہ عورتوں کو بے عزت کر کے گھسیٹا، مسجد نبوی میں لے آئے، مسجد نبوی کے اندر شراب پی کر سرکار کی شہر کی مقدس پاک دامنہ عورتوں سے یزیدی فوج نے 3 دن 3 رات تک زنا کیا۔ 3 دن 3 رات تک کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ان بدبختوں کے زنا کے نتیجہ میں مدینہ المنورہ کی پاک دامنہ ایسی عورتیں جن کے شوہر نہیں تھے، یعنی کنواریوں کا اندراج کیا، اللہ جانے کہ جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کتنی ہوں گی۔ ادھر صرف ان عورتوں کی بات لکھی ہے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ من غیر زوج کے الفاظ لکھے ہیں حافظ ابن کثیر نے کہ ابھی تک جن کو شوہر، ابھی تک جن عورتوں کا نکاح یزید کی فوج کے زنا کے نتیجہ میں کنواری مدینہ المنورہ کی 1000 بچیوں نے بچوں کو جنم دیا تھا۔ کتنی لڑکیوں نے؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کو یہ نہ سمجھے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایمان کے بچانے کے لیے سب کچھ کہنا ضروری ہے تاکہ یزیدی درندوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم جس کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں، مسجد نبوی جیسے مقدس مقام میں اس بغیرت نے اپنی فوج کے لیے حلال کر دیا کہ جاؤ مدینہ المنورہ کی پاک دامنہ عورتوں سے 3 دن 3 راتوں کے لیے زنا کرتے رہو، میں تمہارے لیے اس کو حلال کرتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، جو کسی مسلم خاتون سے زنا کو حلال کرے وہ خود کیا بنے گا؟ بھائی زنا حرام قطعی ہے، جو حرام قطعی کو حلال کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی کنواری بچیوں نے جنم دیا بچوں کو؟ 1000 بچہ پیدا ہوا یزیدی فوج کے زنا کے نتیجہ میں۔ لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ ان کی تعداد ہے جو صرف کنواری عورتیں تھیں، جو ظلم شادی شدہ کے ساتھ ہوا۔ حافظ ابن کثیر آگے لا کے لکھتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیا اس کو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، ہم لکھ نہیں سکتے۔ یہ حافظ ابن کثیر کے جملے ہیں۔
معتبر ترین مورخ ہے حافظ ابن کثیر، معتبر ترین. اکثر بیشتر مورخین سے ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں لکھنی تھی، یہ نہیں لکھنی تھی، کیونکہ پایا تکمیل تک سند نہیں. اسی بندے کی کتاب سے ہم آج کا خطبہ عرض کر رہے ہیں. ایک نیت یہ تھی، دوسری یہ بھی تھی جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ حافظ ابن کثیر کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کی اصلاح کی نیت سے حافظ ابن کثیر کو لے آئے. شاید ہماری نہیں، کم از کم حافظ ابن کثیر کی ہی مان لو. کم از کم حافظ ابن، تمہارے پاس بھی البدایہ والنہایہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو ہم تمہیں خرید کے دے دیں گے. زیادہ سے زیادہ کو 3-4 ہزار روپے کا آتا ہے، ہم تمہیں گفٹ کر دیں گے، لیکن ایک شرط پہ کہ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد اس کو اپنا امیر المومنین کہنا چھوڑ دو. اس کو اپنا امیر المومنین کہنا. یہ تو عورتوں کی عزت کے ساتھ جو کچھ ہوا. غور کریں آپ ذرا اس واقعے کو تہ تک جا کے جانیں. 1000 بچی سے بچہ پیدا ہوا جن کی شادی، اور کتنا بے عزتی کی گئی ہوگی مسلمانوں کی. یہ تو وہ ہیں جن سے حمل ہو گیا، اور کتنا مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا گیا ہوگا. پھر آگے چلیں. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس بے ایمان کی فوج نے 3 دن اور 3 رات تک، 3 دن اور مدینہ منورہ میں جو کسی فوجی کے سمجھ میں اس نے کیا. کسی نے اپنے گھوڑے کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، وہ گھوڑا وہیں پیشاب کرتا رہا، وہیں لیٹ کرتا رہا. اور کوئی فوجی اسی مسجد نبوی میں شراب پی کے زنا کرتا رہا. اتنا ظلم کیا. 3 دن اور 3 رات تک مسجد نبوی شریف میں کوئی ایک اذان نہ ہوئی، کوئی ایک نماز کی جماعت نہ ہوئی. اسلام کی تاریخ میں اگر مسجد نبوی میں کبھی اذان نہیں ہوئی یا کبھی جماعت نہیں ہوئی تو وہ صرف یزید کے دور خلافت میں یزید کی فوج کی وجہ سے 3 دن اور 3 رات مسجد نبوی میں اذان جماعت، جو اذان والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. جو جماعت والے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. جو کوئی بچہ کوئی کسی غار میں چھپا ہوا ہے تو کوئی کسی طرف بھاگ گیا. میرے بھائی غور کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جو صحابہ مہاجر اور انصار ہیں. مہاجرین صحابہ کون ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. انصار صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے مکے سے آئے ہوئے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کی تھی. مدینے کے رہائشی صحابہ 700 انصار و مہاجرین صحابہ کو ان 3 دنوں میں مسجد نبوی اور اس کے اطراف میں یزید کی فوج نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے. کتنی تعداد ہے صحابہ کی؟ اونچی بولیں. 700 صحابہ کرام. یہ وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے سر کردہ لوگ ہیں. یہ جملے من وجوہ الناس من المہاجرین والانصار. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جو مہاجرین اور انصار صحابہ کے سر کردہ لوگ ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے. 700 صحابہ کو یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں کیا کیا؟ شہید کیا، بے دردانہ ذبح کیا. اور حافظ ابن کثیر لکھتا ہے وفی روایت، ایک اور روایت میں عرض کر رہا ہوں، مسجد نبوی کے اطراف میں 700 کتنے اس زمانے کے قرآن کے حافظوں کو انہوں نے ذبح کر دیا. سرکار کے زمانے کے 700 قرآن کے حفاظ، ان کو بے دردانہ کیا کیا گیا؟ ذبح کیا گیا. اور حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں عام فام جو باقی مسلمان تھے، یہ تو تھے نا صحابہ کے سر کردہ لوگ، مدرسین، مجتہدین، صحابہ کی دین میں ہیلپ اور رہنمائی کرنے والے. فرمایا اگر تم پوچھو کہ عوام الناس میں سے کتنے لوگوں کو مسجد نبوی اور اس کے اطراف میں یزید کی فوج نے ذبح کیا، عشرات و آلاف. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ 10,000 صحابہ اور تابعین کو یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں ذبح کر دیا تھا۔ عشرات آلاف، کتنے ہزار؟ 10,000۔ 700 تو میں نے آپ کو عرض کیا وہ صحابہ میں جو لیڈر تھے، جو سرکردہ لوگ تھے۔ آپ کے محلہ ہے نا، دینی اعتبار سے، مسجد کو چلانے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کچھ لوگ سرکردہ ہیں، کچھ عوام الناس میں آتے ہیں۔ یہ 700 وہ تھے جو سرکردہ تھے مدینہ کے، صحابہ کرام کے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے 700 حفاظ قرآن جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو یزیدی فوج نے کیا کیا؟ اونچی تو بولو یار، ذبح کیا۔ اور جو عوام الناس مسلمانوں کی تھی وہ 10,000، کتنے ہزار؟ 10,000 مسلمانوں کو مسجد نبوی اور اس کے اطراف میں، یہ صرف 3 دن اور 3 راتوں میں ظلم ہوا ہے۔ غور تو کرو، 11,400 صحابہ تابعین ٹوٹلی تعداد بنی جو حافظ ابن کثیر نے لکھی۔ اگرچہ بہت زیادہ وہ ہیں شہید ہونے والوں میں سے جن کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا عوام الناس میں تو اتنا ظلم انہوں نے کیا کہ اس ظلم کو ہم نہیں لکھ سکتے، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ تو وہ ہیں جو گنتی میں آئے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو 11,400 مسلمان، جن میں اکثریت صحابہ کرام کی، اکثریت صحابہ اور صحابیات کی، قتل کہاں کیا گیا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ زنا کہاں کیا گیا؟ شراب کہاں پیا گیا؟ ابھی بھی بندہ کہے نہیں یزید ہی ہمارا امیر المومنین ہے، تو پھر ایسے بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ میرے عقیدے جیسا کوئی پلیت عقیدہ اور بھی ہوگا کائنات میں۔ اور حافظ ابن کثیر کی زبانی ساری بات میں عرض کر رہا ہوں آج۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہاں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، حافظ ابن کثیر کی زبانی ہی سمجھ لو، فقال وقد اخطأ یزید خطأ فاحشا فی قولہ لمسلم ابن عقبہ۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یزید نے یہ بہت بڑی خطا کی ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کون سا؟ کہ اس نے مسلم بن عقبہ کو کہا تھا کہ جا تیری اور تیرے لیے اور تیری فوج کے لیے میں نے مدینہ شریف کے لوگوں کا خون، عزت، مال، جان 3 دن اور 3 رات کے لیے تجھے اجازت دے دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا اس لعنتی نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم کہتے ہو وہ ان باتوں سے خوشی نہیں تھا؟ یہ حافظ ابن کثیر کے جملے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کی الوداع والنہا جلد 8 صفحہ نمبر 313 پہ یہ جملے ہیں کہ یہ سارے جرم کا قصوروار یزید ہے۔ نہ یہ مسلم بن عقبہ کو بھیجتا، نہ اس کے ساتھ جتنے 1000 فوجی تھے، ہر فوجی کو ایک 100 سونے کا سکہ دیا کہ جاؤ مدینے پہ ظلم کرو۔ انعام کے طور پہ کیا دیا تھا؟ 100 جو کروڑوں روپے کی مالیت پڑے گی آج اگر بنائی جائے۔ میرے بھائی غور تو کر، اب بھی بندہ کہے جی وہ تو راضی نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو اتنے صحابہ کو 3 دن میں قتل کیوں کرایا گیا؟ اگر وہ راضی نہیں تھا، تم کہتے ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے راضی نہیں تھا، ہم پوچھتے ہیں امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو سن 61 ہجری میں ظلم ستم کا نشانہ بنایا جاتا، اگر وہ ان باتوں سے راضی نہ تھا تو سن 63 ہجری میں اس ظالم نے مدینہ کے 11,400 مسلمان صحابہ صحابیات ان کا قتل کیوں کرایا اگر وہ اس بات سے راضی نہیں تھا تو؟ غلط بات تو نہیں کیا ہم نے؟ اب کوئی انصاف کوئی ظلم کہے تو وہ خود ظالم ہے، جو انصاف کی بات کو ظلم کہے وہ خود ظالم ہے، وہ دنیا میں رہنے کے قابل کا نہیں، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں جو انصاف کو ظلم کہے، جو انصاف کو، اس ظالم کے لیے اس زمین پہ کوئی جگہ نہیں۔
उस जालिम के लिए इस जमीन पे कोई। और फिर हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं यह सबसे बड़ी उसने खता की, और आगे लिखते हैं इससे भी मिलता जुलता जो और काम उसने करबला में कराया। यह हाफिज इब्न कसीर लिख रहे, तुम कहते हो वो जिम्मेदार नहीं बनता। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं ये सारा काम यजीद ने कराया, ये सारा काम आपने फरमाया वक़द तक़द्दमा। देखे हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, वक़द तक़द्दमा अन्नहु क़ातल अल हुसैन, वक़द तक़द्दमा अन्नहु, इस हु से मुराद यजीद है, कातला की होवा ज़मीर का मर्ज यजीद है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस जुल्म से पहले जो उसने करबला में जुल्म किया, इमाम अली मकाम को शहीद कराया, वह अस्हाबहु अला यदे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इब्न ज़ियाद बेगैरत लानती को यजीद ने हुक्म दे कर इमाम अली मकाम और आपके रफ़क़ा को इससे पहले जो करबला में जुल्म सितम का निशाना बनाया। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं इस लानती ने यह भी बहुत बड़ी खता की, इस लानती ने यह भी बहुत बड़ी। और हाफिज इब्न कसीर ने लिखा यह जालिम समझता था हक के सामने डट जाने वालों को मैं शहीद करा के खुद अपनी हुकूमत चमकाऊंगा। हाफिज इब्न कसीर ने 313 पे लिखा, 8वीं जिल्द है, फरमाते अल्लाह ने इस जालिम को चलने ना दिया, अल्लाह ने इस जालिम की हुकूमत को, कुरान की आयत से इस्तेदलाल पकड़ते हैं, वह कज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमा, वहिया ज़ालिमा। कुरान की किस आयत से यजीद के लिए इब्न कसीर ने इस्तेदलाल पकड़ा कि तेरा रब जब किसी बस्ती किसी मोहल्ले वालों को पकड़ता है वहिया ज़ालिम, हालांकि वो ज़ालिम होते हैं, हालांकि वो क्या होते हैं, ज़ालिम होते हैं। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, फिर तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद होती है। हाफिज इब्न कसीर ने इस आयत का मिस्ताक यजीद और इसकी फौज को ठहराया। आप लिखते हैं यजीद जालिम था, जिस जगह रहता था वो बस्ती जालिमों की थी, उसके मुआविन उसके मददगार सारे जालिम थे। तेरे रब ने इन जालिमों को जल्दी पकड़ लिया, तेरे रब ने इन जालिमों को। तो मालूम हुआ हाफिज इब्न कसीर के नजदीक भी इस सारे मामले का खा वाक़या करबला हो या वाक़या हुर्रा हो, इसका जिम्मेदार यजीद पलीत है। इसका जिम्मेदार कौन है? हाफिज इब्न कसीर इस यजीद के लानती होने पर, इस यजीद के बदबख्त और जहन्मी होने पर मजीद बुखारी और मुस्लिम की चंद अहादीस का जिक्र करते हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं, हाफिज इब्न कसीर ने पहली हदीस मुबारक नकल की जिसको इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत किया। हदीस का मफहूम क्या है? सरकार मदीना अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस, तुम ना मानो तो फिर हाफिज इब्न कसीर ने इसको लिखा इब्न अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 313 पर। उधर बुखारी की रिवायत लिखने वाले कौन है? हाफिज इब्न। सरकार फरमाते हैं जो भी मदीना तुल मुनव्वरा के साथ यानी मदीना के रिहायशियों के साथ जंग करने का इरादा करेगा, करेगा नहीं, फरमाया सिर्फ क्या रखेगा? इरादा रखेगा अहले मदीना के साथ जंग करने का। सरकार ने फरमाया मेरा रब उनको इस तरह बर्बाद कर देगा, इस तरह सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। फरमाया जिस तरह नमक को पानी में छोड़ दो तो नमक का वजूद खत्म हो जाता है। सरकार ने फरमाया जो अहले मदीना के साथ ज्यादती का इरादा करेगा मेरा रब उसको सफ़ा हस्ती से यूं मिटा देगा। सरकार के जुमले हैं कमा यनमाउल मिल्हु फिल माई, फरमाया जिस तरह पानी में नमक छोड़ दो तो पानी की अपनी पानी में नमक के जाने के बाद नमक का अपना वजूद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब नमक नजर। फरमाया जो अहले मदीना के साथ ज्यादती करेगा रब उसको सफ़ा हस्ती से इसी तरह मिटा देगा, इसी तरह। ये कौन हदीस ले आए हैं? हाफिज इब्न कसीर बुखारी की हदीस है। और किस मुकाम और किस मौका महल पे ले आए हैं? जहां यजीद को जहन्नमी साबित करना मुराद है, जहां आप यजीद को बदबख्त जहन्नमी लानती साबित करने चले थे, वहीं हाफिज इब्न कसीर कहते हैं
सरकार ने फरमाया कि वो गिरोह सफ़ हस्ती से रब उनको जल्दी मिटा देगा जो मदीना वालों के साथ ज्यादती का इरादा करेगा। रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना, हाफिज इब्न कसीर ने इस हदीस को सफ़ा 314 जल्द 8 अल-बिदा व निहा पे नकल किया और पीछे जिस किताब से लाया वकाल अल इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से हदीस ली हाफिज इब्न कसीर ने और लिखा है वाह हुआ हदीसुन सहीहुन, वाह हुआ हदीसुन सहीहुन। कोई अकल का फिरा यह ना कहे कि हदीस की सनद में कलाम है। हाफिज इब्न कसीर के अल-बिदा व निहाया में हदीस के नीचे लिखा हुआ है वाह हुआ हदीसुन सहीहुन। ये जो हदीस हम अब पेश करने चले हैं ये हदीस किस दर्जे की है? कम से कम बोलो तो सही, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे, भले वो हमारा बाप भी हो। जो यजीद को अपना लीडर मानता है हम तो उस लानती को समझा रहे हैं। जो यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन कहता है हम उस जहन्नमी गिरोह को समझा रहे हैं कि ये बेगैरत मुसलमानों का लीडर नहीं। अगर ये मुसलमानों के लीडर होने के काबिल होता तो किसी सूरत भी वाक़या करबला रूनुमा, अगर ये मुसलमानों का लीडर होने के काबिल होता किसी सूरत भी मदीनतुल मुनव्वरा के 11,400 सहाबा और सहाबिया ताबईन को किसी सूरत भी शहीद, अगर ये मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन होने की इस्तेदाद और अहलियत रखता तो मस्जिद नबवी के अंदर मदीने की 1,000 कुंवारी औरत से जिना कभी भी, ये सारा यजीद ने अपनी फौज से करवाया। हम पीछे ये सारी बात आज कर रहे हैं और हाफिज इब्न कसीर ने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अल-बिदा व निहा में लिखा हुआ है। अब अगले हदीस सुनो, ये हदीस सही है। अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मन अखाफ अहल मदीना जुल्मन अखाफहुल्लाह व अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामा सर्फन वला अदला औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे भाई गौर करना, पूरी बात जो आज आप वाक़या हुर्रा की मुख्तसर अंदाज में समझ चुके, सुन चुके, उस पर सवाल है। फिर हदीस का तर्जुमा है, जितना जुल्म यजीद ने अपनी फौज से सन 63 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में कराया, इतना जुल्म तो ये हकीकत अर्ज कर रहा हूं, इतना बड़ा जुल्म तो करबला में भी नहीं हुआ था। करबला में 100 से कम बंदा शहीद होता है और इधर सहाबा समेत 11,400 बंदे को शहीद किया जाता है। करबला में ज़िना नहीं होता, मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर यजीद की फौज ने 1,000 कुंवारी बच्ची से इस लेवल, इस नतीजे का जिना किया कि 1000 बच्चा हरामी होने के एतबार से पैदा हुआ। क्या अभी भी मदीने वालों को खौफ नहीं दिया यजीद ने? जवाब तो दो। ये खौफ की हद ही क्रास हो गई। के खौफ तो इतना बंदा असला उठाओ इस तरह कर वरना मार दूंगा, इसको कहते हैं खौफ। इस जालिम ने जो जुल्म किया। अब हदीस सुनो, मन अखाफ अहल मदीना, सरकार ने फरमाया जो भी मदीने के रहायशियों को खौफ ज़दा करेगा, कत्ल के जुमले नहीं, मन कातल अहल मदीना नहीं, मन अखाफ अहल मदीना, जो भी मेरे शहर के रहायशियों को क्या पहुंचाएगा? खौफ। फरमाया अखाफहुल्लाह, कयामत के दिन उनकी फिर खैर नहीं होगी। अगली बात सुनने के काबिल, व अलैहि लानतुल्लाह, हदीस का तर्जुमा मैं चाहता हूं सारे हदीस सारे पढ़ लो। व अलैहि लानतुल्लाह, सारे पढ़ो, मुमकिन है बख्शिश का जरिया बन जाए। व अलैहि लानतुल्लाह, व अलैहि लानतुल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया जो मेरे शहर के रिहायशियों को खौफ पहुंचाए उस गिरोह पर अल्लाह की
اونچی بولے اللہ کی، مزید اونچی اللہ کی، والملائکہ اور رب کے سارے فرشتوں کی ان پر، والناس اجمعین اور قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی اس گروہ پر۔ اسی لیے تو ہم پھر یزیدیت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یزیدیت پہ کیا بھیجتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا فرمان۔ ارے حدیث قسطنطنیہ کے غلط مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں، اگلے جملے حدیث کے سنو۔ سرکار فرماتے ہیں لا یقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا، ایسے ظالم گروہ کی قیامت کے دن اگر اس نے زندگی میں کوئی عبادت کی ہو تو میرا رب اس کی کوئی عبادت نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ کس منہ سے کہتے ہو یزید ہمارا ابا ہے؟ کس منہ سے کہتے ہو یزید ہمارا امیر المومنین ہے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ابن کثیر کیا لکھتے ہیں اور تم کیا بکتے ہو؟ جب اتنا کچھ کیا اس بغیرت نے تو پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کاش، کہنے لگا کاش کہ آج میرے بدر والے وہ ہوتے جن کو بدر میں صحابہ نے مار کے جہنم رسید کیا تھا۔ کاش کہ آج میرے وہ بڑے بزرگ ہوتے جو بدر کے مقام پہ مشرک ہونے کی حالت میں مارے گئے تھے۔ مشرک ہونے کی حالت میں یہ یزید کہتا کاش کہ آج وہ زندہ ہوتے جن کو صحابہ اور رسول اللہ نے بدر کے مقام پہ جہنم رسید کیا تھا، تو میں آج ان کو خوش کر دیتا۔ میں ان کو کہتا دیکھو میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، دیکھو میں نے تمہارا۔ فہذا ان کان قالہ یزید بن معاویہ فلعنۃ اللہ علیہ ولعنۃ اللائنین۔ یہی جملہ لکھنے کے بعد حافظ ابن کثیر صفحہ نمبر 315 پہ لکھتے ہیں اگر یزید نے اسی طرح کہا ہے، اگر یزید نے اسی طرح، اوپر لکھتے ہیں کہ اس بغیرت نے اس طرح کہا ہے، اس بغیرت نے اس طرح، نیچے لکھتے ہیں اگر اس نے یوں کہا ہے فلعنۃ اللہ علیہ، تو پھر یزید پہ اللہ کی کیا ہے اور تمام مسلمانوں کی کیا ہے؟ یہ لکھتا کون ہے؟ حافظ ابن، اونچی بولے حافظ ابن۔ اور نہ مارو یزید کو اپنا ابا ماننے والوں، ہماری باتیں نہ مانو۔ یزید کو اپنا امیر المومنین، لیڈر، رہبر اور رہنما، جنتی کہنے والوں، ہماری نہ مانو۔ کم از کم جس حافظ ابن کثیر کو 24 گھنٹے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اس حافظ ابن کثیر کے البدایہ و النہایہ ہی کو مان لو۔ ہم نے البدایہ و النہایہ سے ساری بحث آج کی ہے۔ میرے بھائی پوری کائنات پہ کسی بھائی کو ہماری ان باتوں پہ اعتراض ہو، باقی کتابیں تو کثیر ہیں، ہم ابن کثیر کی زبانی البدایہ و النہایہ سے نکال کے دے دیں گے۔ اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس کتاب سے عرض کیا، اس کتاب سے۔ اب آخر میں فیصلہ آپ کی ذمہ داری ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 2-4 منٹ آگے کی بھی معذرت ہے، فیصلہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بتائیں یزید حق پہ تھا؟ جس کا ایمان ہے وہی بولے، کیا یزید حق پہ تھا؟ کیا امام علی مقام حق پہ تھے؟ واقعہ حرا میں صحابہ حق پہ تھے؟ تو جو آج یزید کو حق پہ مانے اور امام حسین لجپال آقا حسین رضی اللہ عنہ پہ بغاوت کے فتوے دے، کم از کم اتنا تہیہ کر کے تو اٹھو جس طرح ہمارا یزید دشمن ہے، یہ گروپ بھی ہمارا اسی طرح۔ جو مسلم ہوگا اس کا عقیدہ یہی ہوگا، جو صحیح مسلم ہے اس کا عقیدہ یہی ہے۔ جو یزید اور یزید کے معاون و مددگار ہیں یہ سب کا سب ٹولہ جہنمی ہے، ان پہ اللہ رسول کی کیا ہے؟ اور یہ سارا کچھ لکھا ہے ابن کثیر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یزید اور اس کے معاونین سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔